الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ بعض انبیاء علیہم السلام کو ان کی نبوت کی دلیل اور نشانی کے طور پر اللہ نے معجزات بھی عطا فرمائے۔ بعض قوموں نے اپنے اپنے نبیوں سے
جب نبیوں نے انہیں دعوت دی اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو قوم نے نبی سے نبوت کی دلیل اور نشانی مانگی۔ عربی میں معجزے کو آیت کہا گیا، آیا جس کا معنی ہے نشانی، کسی جگہ برہان کہا گیا جس کا معنی ہے دلیل۔ معجزے کی حقیقت یہی ہے کہ وہ نشانی ہے اور دلیل ہے نبی کی نبوت کی صداقت کی۔ معجزے کو قرآن نے معجزہ نہیں کہا، علم الکلام کے علماء اور ائمہ نے اس کو معجزہ کہا، قرآن نے اس کو دلیل یعنی برہان کہا، یا نشانی یعنی آیت قرار دیا۔ معجزے کا معنی ہے، یہ لفظ نکلا ہے عاجزی سے، مطلب یہ ہوگا معجزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ظاہر کرنے سے باقی ساری مخلوق عاجز ہے، اور اللہ نبی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر فرماتے ہیں۔ میں آسان کروں گا بات کو، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور نشانی کے طور پر ان کو معجزہ عطا فرمایا، اور معجزہ وہ کام ہوتا ہے یعنی انہونی بات، ناممکن بات کا ممکن ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ پتھر میں سے تو اونٹنی پیدا نہیں ہوتی، اللہ نے صالح علیہ السلام کو ان کی نبوت کی نشانی جو عطا فرمائی، پتھر کی چٹان میں سے حاملہ اونٹنی اللہ نے پیدا فرمائی، وہ نکل آئی اور کچھ دیر کے بعد اس نے بچہ بھی جنا۔ انہونی بات ہے، ناممکن بات ہے، پتھر میں سے تو اونٹنیاں نہیں نکلا کرتی، لاٹھی کا سانپ بن جانا، لکڑی کے تخت کا ہوا میں اڑنا، لوہے اور تانبے کا موم کی طرح نرم ہو جانا، یہ سارے ناممکنات میں سے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے معجزے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان نبیوں کے علاوہ باقی لوگ ایسا کرنے سے عاجز ہیں، نہیں کر سکتے۔ تو انبیاء علیہم السلام کو جو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، ان کے دور کے لحاظ سے عطا فرمائے۔ ہر نبی کو ایک جیسا معجزہ اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ جو معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ حضرت موسیٰ کو عطا نہیں فرمایا۔ جو معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں عطا فرمایا۔ ان کے دور کا لحاظ رکھ کر اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ ہر نبی کو اللہ نے الگ الگ معجزے دیے، ایک جیسے معجزے نہیں دیے۔
اور میری اس گفتگو سے یہودیوں اور عیسائیوں کا جو یہ اعتراض ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں جیسے معجزے کیوں نہیں دکھائے اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں جیسا معجزہ کیوں نہیں دکھایا، تو یہ اس کا بھی جواب ہو جائے گا کہ اللہ نے ہر نبی کو اس دور کے لحاظ سے معجزے عطا فرمائے، اور چونکہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہے، نبی کا اس میں اپنا کوئی عمل دخل اور اختیار نہیں ہوتا، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، ظاہر اللہ کرتے ہیں نبی کے ہاتھ پر۔ تو میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے دور کے لحاظ سے جس چیز کا رواج تھا، قوم جن باتوں سے مرعوب تھی، اس طرح کا اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور میں طب کا بڑا عروج تھا، ڈاکٹری کمالات تھے، بڑے بڑے مریضوں کا شفا یاب ہو جانا، اس طرح کے اس دور میں بڑا چرچا تھا حکیموں کا، طبیبوں کا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے وہ بھی اسی دور کے لحاظ سے عطا فرمائے کہ مادر زاد نابینا عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر صرف ہاتھ لگا دیتے تو وہ دیکھنے والا ہو جاتا، جبکہ قوم اپنے دور کے طبیبوں کو بہت کچھ سمجھ رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ تم ان کو با کمال سمجھتے ہو، با کمال تو میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کوڑھ کا مریض اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، شفا یاب ہو جاتا۔ مٹی کا پرندہ بناتے، پرندے کی مورت شکل بناتے، اور پھر اس میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار دیتے، وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ تو اس دور میں چونکہ رواج ان باتوں کا تھا، معجزے بھی اللہ نے اس طرح کے عطا فرمائے۔ اور جو دور تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، اس دور میں جادوگری بڑے عروج پر تھی، بڑے بڑے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں جہاں پر جادو سکھایا جاتا ہے، لوگ جا کر داخلہ لیتے، کرتب سیکھتے، فن تھا۔ اس کا چونکہ رواج تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو معجزے عطا فرمائے وہ اس دور کے لحاظ سے عطا فرمائے کہ لاٹھی زمین پر ڈالتے وہ سانپ بن جاتی، اور ایسا با کمال معجزہ، کبھی تو وہ پتلا سا سانپ بنتی، کبھی بہت بڑا اژدہا بن جاتی۔ یہ دونوں صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ مفسرین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ کوہ طور پر جب اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو آپ پھینکیں، آپ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی، وہ تو سانپ بن گئی۔ اس وقت وہ ایک نارمل اور پتلا سا سانپ تھا، لیکن جب فرعون کے دربار میں آپ گئے اور فرعون نے آپ سے آپ کی نبوت کی دلیل اور نشانی مانگی، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی فرعون کے تخت کے اوپر گرائی، تب وہ ایک بہت بڑا اژدہا بنا، بہت بڑا اژدہا بنا۔ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا سانپ بن جانا، مگر یوں نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حقیقت میں
جب چاہتے اس کو بنا لیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی لاٹھی کے سانپ بن جانے پر خوف زدہ ہو کر بھاگے کیوں؟ بھاگے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، واپس مڑیں، ڈرے نہیں، آپ اس کو پکڑیں۔ سنعیدھا، عربی کی شدھ بدھ رکھنے والا اس جملے کو سمجھ سکتا ہے۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی شکل پر لے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ لاٹھی کو سانپ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ وہی کہہ رہا ہے سنعیدھا، ہم اس کو سیرتھا الاولی، اس کی پہلی شکل پر لے آئیں گے، آپ اس کو پکڑیں تو صحیح۔ اور وہ منظر بھی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان دونوں نبوت کی نشانی اور دلیلوں کو جادو سمجھا۔ اس نے کہا نعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے، کرتب دکھاتا ہے، اور ایسا کرتب تو کوئی بھی دکھا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے چیلنج دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم بھی جادوگر بلاتے ہیں، آپ ان کا مقابلہ کریں۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن مختصراً یہ کہ پھر اس نے جادوگر بلائے، اور جس طرح میں نے عرض کیا وہ دور چرچا تھا، اس دور میں جادوگری کا تفسیروں میں لکھا ہے کہ 70,000 جادوگر اس نے بلایا تھا۔ وہ بھی لاٹھیاں اور رسیاں لے کر آئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی، آپ اپنا کام پہلے دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں؟ آپ نے فرمایا تم دکھاؤ جو تماشا دکھانا چاہتے ہو۔ انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں زمین پہ ڈالیں، یخیل الیہ من سحرہم، اور قرآن کہتا ہے کہ سحروا اعین الناس، جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی کہ واقعتاً رسی سانپ بن گئی ہو یا لاٹھی سانپ بن گئی ہو۔ جادو میں نظر بندی کی جاتی ہے، خیالوں پر اثر ڈالا جاتا ہے، دیکھنے والے کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہا ہے، حقیقت میں تو وہ لاٹھی ہوتی ہے یا رسی۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام یخیل الیہ من سحرہم، ان کے اس جادو کو اپنے خیال میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی یہی سمجھنے لگے کہ وہ لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں، وہ رسیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اللہ کہتے ہیں دل ہی دل میں موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ کس بات سے خوف زدہ ہوئے؟ خوف ان کو یہ تھا کہ میری لاٹھی بھی زمین پر جاتے ہی سانپ بن جاتی ہے، ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی، حق اور باطل میں فرق کیسے رہے گا؟ ایک تو خوف یہ تھا کہ انہوں نے بھی تو لاٹھیوں کو سانپ بنا لیا ہے، لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ سانپ بن گئیں، میری لاٹھی بھی سانپ بنتی ہے، تو پھر حق اور باطل میں فرق کیا ہوگا؟ دوسرا خوف یہ تھا کہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے لاٹھی کا سانپ بنانا، میں اگر لاٹھی زمین پہ ڈالوں اور یہ سانپ نہ بنے تب میرا کیا ہوگا؟ یہ خوف تھا۔ اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا لا تخف، آپ خوف نہ کریں، ڈرے نہیں، انک انت الاعلی، اللہ آپ کا
آپ کا سر ہی بلند رکھیں گے، آپ کو ہی اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ اور پھر اللہ نے کامیاب اس طرح کیا کہ ان کی لاٹھیاں رسیاں لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ کھلے میدان میں دوڑ رہی ہیں۔ 70,000 جادوگر اگر آئے ہیں اور ہر ایک نے ایک ایک لاٹھی اور رسی بھی ڈالی ہے تو 70,000 سانپ تو دوڑ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اب آپ ذرا اپنا عصا اور ڈنڈا مبارک بھی ذرا زمین پہ ڈالیں۔ جب آپ نے اپنا عصا، لاٹھی، ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بنا۔ اب آئی نا وہ بات کہ فرق کیسے رہے گا؟ اللہ فرماتے تلقف ما صنعوا، یہ جو اژدہا تھا اس نے ان لاٹھیوں اور رسیوں کے جو سانپ بنتے لوگوں کو دکھائی دے رہے تھے اس کو نگلنا شروع کر دیا۔ کھانا نہیں، کھانے میں یہ جملہ استعمال نہیں ہوتا عربی میں، تلقف نگلنا، لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ جتنی بھی لاٹھیاں رسیاں تھیں وہ ساری اس نے نگل لی، ڈکار بھی نہیں لیا۔ پتہ چل گیا، جادوگر تو سمجھ گئے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ ہم سے بڑا جادوگر کوئی ہے ہی نہیں۔ انسان جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اپنی حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ ہمارا تو تھا جادو، سحر تھا ہمارا۔ موسیٰ علیہ السلام جو چیز لائے ہیں وہ سحر اور جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور معجزہ ہے۔ اس وجہ سے ساجدل، جتنے بھی وہ جادوگر تھے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین کی ذات پر ایمان لے آئے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ یہی معجزہ فرعون بھی تو دیکھ رہا تھا، یہی معجزہ باقی جو لوگ تماشگیر تھے انہوں نے بھی تو دیکھا، لیکن ہدایت ملی جادوگروں کو، وہ حقیقت کو سمجھے، سجدے میں گرے اور کہنے لگے ہم رب العالمین کی ذات پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون بھی اپنے آپ کو کیا کہلاتا تھا؟ وہ کہتا تھا آنا ربکم الاعلی، قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا رب ہوں۔ یہاں مغالطہ ہو سکتا تھا، فرعون نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے سرداروں کو یہ کہنا شروع کیا کہ یہ میرا سجدہ کر رہے ہیں اور میرے بارے میں کہہ رہے ہیں آمنا برب العالمین، ہم اس رب کی ذات پر ایمان لائے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پھر وضاحت بھی کر دی جادوگروں نے، رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب کی ذات پر ایمان لائے ہیں جو رب ہے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر، نشانی کے طور پر اللہ نے معجزات عطا فرمائے اور معجزہ ان کے دور کے لحاظ سے عطا فرمایا۔ جس چیز کا چرچا تھا، رواج تھا، اسی کے مطابق معجزے عطا فرمائے۔ اور ہمارے نبی امام الانبیاء، رحمت کائنات، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزے عطا فرمائے، کئی طرح کے معجزے عطا فرمائے۔ آپ کی نبوت کی نشانی اور دلیل کہ کافر آپ کے برابر میں آ کے کہتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں۔ کہنے لگے کہ یہ جو درخت ہے نا، اگر یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو پھر میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف یوں اشارہ کیا
وہ درخت جڑوں سمیت اپنی جگہ چھوڑ کر میرے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ آپ کو اللہ لے جائے مکہ مکرمہ، ایک دو بندے نے آمین کہا ہے، باقیوں نے نہیں جانا، موڈ نہیں ہے مکہ جانے کا۔ اللہ ہم سب کو بہت جلد اپنے گھر کی زیارت، وہاں کی عبادت، وہاں کا طواف نصیب فرمائے۔ جب آپ صفا پہاڑی کی طرف سے مروہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں گیٹ سے آپ آگے نکلیں تو روڈ کے کنارے ایک کونے پر ایک چھوٹی مسجد ہے، اس مسجد پہ مسجد شجرہ، شجر درخت کو کہتے ہیں۔ یہاں تھا وہ درخت جو جڑوں سمیت میرے نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر اپنی جگہ چھوڑ کر میرے نبی کے قدموں میں آیا، اور جب اس نے یہ معجزہ دیکھ لیا پھر حضور نے اشارہ فرمایا درخت واپس چلا گیا اس جگہ، تو اس بدبخت نے کہا کہ مان لیا نعوذ باللہ آپ اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ درخت پر بھی آپ کا جادو چل گیا۔ اللہ نے معجزات تو عطا فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے، کنکریوں کا کلمہ پڑھ لینا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، آپ کا لعاب مبارک کڑوے کنویں میں ڈالا جانا اور اس کڑوے پانی کا میٹھا ہو جانا، یہ معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بہت سارے معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ ہے قرآن مقدس۔ اگر پچھلی ساری میری گفتگو آپ سمجھ گئے ہیں تو میں نے عرض یہ کیا کہ نبی کو اس کے دور کے لحاظ سے جن چیزوں کا رواج تھا اس کے مطابق اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں نبوت کا اعلان فرمایا اس دور میں شعر و شاعری کا بڑا چرچا تھا، خطابت، تقریریں، لفاظی، اس کا بڑا چرچا تھا۔ عرب کے لوگ اپنے ماں سوا باقی سب لوگوں کو کہتے تھے عجمی، عجم مانے گونگے، وہ کہتے تھے زبان تو ہے ہی ہمارے پاس، فصاحت و بلاغت تو ہے ہی ہمارے پاس، باقی تو سارے گونگے ہیں، کسی کی کیا زبان ہے۔ ان کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا۔ ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں فی البدیہہ، یوں نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کے اشعار لکھ لیے اور صبح کو لوگوں کو سنا دیے، نہیں، فی البدیہہ یہاں کھڑے ہیں اور یہاں بولنا شروع کیا تو اشعار کی صورت میں 100 شعر کہہ جایا کرتی تھی چھوٹی چھوٹی بچیاں، اور ایسے با کمال اشعار ان کے۔ میں ابھی آپ کو 1-2 سناتا ہوں تو آپ کی زبانوں پر بھی آ جائیں گے، آپ نے سن رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے، مدینے کے لوگ ہر روز صبح ہی صبح وادی کی طرف نکل جاتے، جو راستہ مکہ سے مدینہ میں آتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے کہ ہو سکتا ہے آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں پہنچیں، استقبال کے لیے کھڑے ہوتے۔ جب ان کو لگتا کہ آج نہیں پہنچے تو پھر واپس لوٹ آتے۔ جب کسی بڑے شخص کو کسی نے دیکھا نہ ہو اور مشہور و معروف کوئی شخصیت ہو تو انسان اپنے طور پر اس کا کچھ نہ کچھ خاکہ، تصویر اپنے ذہن میں بنا لیتا کہ وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، دیکھا نہیں ہے لیکن معروف شخصیت ہے، سن رکھا ہے۔ مدینے کے بچوں نے بھی تو سن رکھا تھا کہ ہمارے دادا یا ہمارے ابا یا ہمارے ماموں چچا مکہ گئے تھے، وہاں پر ایک نبی ہیں، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے، ان کا کلمہ پڑھائے، اور انہوں نے اس نبی کا حلیہ جو ہمیں بتایا ہے ایک تصور اور خاکہ انہوں نے بھی اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے ہمارے ابا ہیں، دادا ہیں، ماموں ہیں۔ جب ان بچوں کو اطلاع ملی کہ مدینہ میں اللہ کے رسول آ گئے، خواتین اور بچے
اونچی جگہوں پہ چڑھ کے، چھتوں پہ چڑھ کے اللہ کے نبی کا نظارہ کرنے لگے، دیکھنے لگے۔ تو ان بچیوں نے اس موقع پر جو اشعار کہے، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ بچیاں فی البدی اشعار کے کہہ رہی ہیں ہمارے ابا تو کہتے تھے کہ وہ انسان ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اتنا حسین ہیں، ان کا قد ایسا ہے، چہرہ انور ایسا ہے، طلع البدر علینا، آج ہم نے دیکھا وہ عام انسانوں جیسے نہیں ہے، وہ تو ایسا لگتا ہے ہمارے پاس چاند طلوع ہو کے آ گیا۔ یہ عربی زبان ہے، یہ اردو نہیں ہے کہ پہلی کا ہے تو چاند ہے، 14ویں کا ہے تب بھی چاند ہے، 29 کا ہے تب بھی چاند ہے۔ عربی ایسی زبان نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی زبان ہے، یہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ جب پہلی کا چاند ہوتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ چاند کہتے ہیں، عربی کہتی ہے یہ ہلال ہے، ہلال، رویت ہلال کمیٹی، پہلی کا ہے تو ہلال ہے، اور جب 14ویں کا ہے تو پھر یہ بدر ہے، اور جب یہ اس کی عمر آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ قمر ہے۔ یہ تینوں لفظ عربی کے ہیں اور چاند ہی کے متعلق ہیں۔ اس کا بچپن ہے تو پھر وہ ہلال ہے، جوانی ہے تو پھر وہ بدر ہے، آگے عروج پاتا ہے تو پھر وہ قمر ہے۔ بچیاں کہتی ہیں طلع البدر علینا، ایسا لگتا ہے 14ویں کا چاند طلوع ہو کر ہمارے پاس آ گیا ہے۔ پھر کہتی ہیں ودا کی گھاٹیوں سے یہ جو چاند طلوع ہوا ہے، بچیاں کہتی ہیں واجبت شکر علینا، ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ ہم اس رب کا شکر ادا کریں، ما دعا للہ داعی، ہمیں رب کی طرف بلانے والا جو آ گیا ہے، در در سے ہٹا کر ایک در پہ جھکانے والا جو آ گیا ہے، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عرب والوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، شعر و شاعری اس دور میں بہت اس کا رواج تھا۔ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کے لحاظ سے قرآن والا معجزہ عطا فرمایا اور چیلنج دیا، عرب والو تمہیں اپنی عربی زبان پر ناز ہے، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گیا، اسکول نہیں گیا، کالج اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، کسی جامعہ میں نہیں گیا پڑھنے کے لیے، کسی استاد کے سامنے دو زانوں ہو کر نہیں بیٹھا، اور پھر قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام ایک دم تمہیں سنانے لگا ہے، تمہیں بھی اپنی زبان پہ ناز ہے۔ آؤ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، میرے پیغمبر آپ ان کو چیلنج دیں، ان کو کہو صرف انسان نہیں، انسانوں تم بھی، جنوں کو بھی بلا لو، سارے کے سارے مل کر ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، ہمارے قرآن جیسا کوئی قرآن تو لے کر آؤ۔ میں نے جس طرح عرض کیا، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جیسا معجزہ دکھانے پر باقی ساری مخلوق عاجز ہے، نہیں دکھا سکتی، نبی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ جب قرآن کا اس چیلنج کو دنیا کفر نے قبول نہ کیا تو پھر اللہ نے تھوڑا نرمی کی ان کے لیے، پھر اللہ نے کہا اچھا ایسا کرو، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، قرآن میں صورتیں ہیں 114، ہم 104 صورتیں تمہیں معاف کر دیتے ہیں، قرآن کی صورتوں جیسی صرف 10 صورتیں لے کے آ جاؤ۔ عشر سور مثلہ، قرآن جیسی صرف 10 صورتیں تو چلو لے آؤ۔ یہ چیلنج بھی دنیا کفر نے جب قبول نہ کیا، اللہ نے اور رعایت دے دی۔ میں نے جو خطبے میں آیت کریمہ پڑھی،
ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، تمہیں شک ہے اس قرآن پر کہ میرا محمد الرسول اللہ اپنی طرف سے بنا بنا کر تمہیں سناتا ہے۔ ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں مبتلا ہو، سمجھتے یہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ اپنی طرف سے بنا بنا کر لائے ہیں یہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں قرآن جیسی نہیں لا سکتے، اب میں اللہ تمہیں چیلنج دیتا ہوں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا اگر تم سچے ہو سب کو بلا لاؤ، تمہارے اگلے بھی پچھلے بھی، زندے بھی مردے بھی، انسان بھی جن بھی، قرآن کا انکار کرنے والوں قرآن کی صورت جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور میں رب یہ کہتا ہوں کہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ یوں نہیں ہے کہ آگے سے وہ جواب دیتے تو پھر اللہ بولتے، چیلنج دیا اور ساتھ میں اس کا نتیجہ بھی سنا دیا، إِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پہلا پارہ ہے نا، تیسرا صفحہ ہے پہلے پارے کا، إِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر قرآن جیسی صورت لانے پر تم قادر نہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم لا ہی نہیں سکتے، کیوں نہیں لا سکتے؟ فرمایا اگر تم قرآن کی جیسی صورت لے کر آنے لگو تو میں اللہ کا جو چیلنج ہے وہ بھی ساتھ میں سمجھتے جانا، قرآن جیسی صورت جب بنا کر لانے لگو تو میرے محمد جوان جیسی صورت والا بھی لے کر آنا، سبحان اللہ، جیسا قرآن پڑھنے والا میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا قرآن پڑھنے والا میرا محمد الرسول اللہ ہے، ایسا قرآن پڑھنے والا پھر لے کر آنا۔ سورت سین کے ساتھ لکھی جاتی ہے اور شکل و صورت سواد کے ساتھ لکھی جاتی ہے، بولنے میں تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ قرآن کی صورت جیسی جب صورت لانے لگو میرے محمد کی صورت جیسا بھی پھر لے کے آنا، جس کے بارے میں فارسی کا شاعر کہتا ہے، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ اے اللہ کے نبی، اگر انبیاء علیہم السلام کے سامنے اللہ آپ کو لے کر آئیں باقی سارے ستارے نظر آئیں گے، اگر چاند نظر آئے گا تو اکیلا آمنہ کا لال نظر آئے گا، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ اگر آپ کو انبیاء کی صف میں لایا جائے باقی سارے نبی لشکری اور فوجی نظر آئیں گے، سپہ سالار اور کمانڈر اگر نظر آئے گا تو اکیلا محمد الرسول اللہ نظر آئے گا۔ قرآن کا چیلنج ایک صورت لے آؤ لیکن محمد الرسول اللہ جیسی صورت بھی لے کر آنا۔ وہ پیغمبر جب دن میں لوگوں کو قرآن سناتے تھے، رات کی تاریکی میں آسمان کا رب کہتے، یا ایھا المزمل، اللہ نے نام نہیں لیا میرے نبی کا، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے میرے پیغمبر، مزمل کی چادر لے کر سونے والے میرے پیغمبر، قم
آپ کھڑے ہو جائیں اللیلہ الا قلیلا، کچھ وقت تو ہمیں بھی دے دیں، دن میں لوگوں کو قرآن سنایا ہے میرے پیغمبر، رات کی تاریکی میں میں اللہ تیری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ رتل القرآن ترتیلا، کتنا میٹھے اور پیارے انداز میں آپ لوگوں کو قرآن سناتے ہیں میرے پیغمبر، رات کی تاریکی میں مجھے سنا دیں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، اللہ کہتے ہیں میری چاہت تو یہ ہے کہ ساری رات مجھے قرآن سنائیں، مگر آپ کی تھکاوٹ بھی میرے مد نظر ہے، میں رب کہتا ہوں نصفہ، پوری رات نہ صحیح آدھی رات، نصف تو سمجھتے ہو، پوری رات نہ صحیح آدھی رات مجھے قرآن سنا دیں۔ اچھا میرے پیغمبر دن میں بہت تکلیف اٹھاتے ہیں آپ، پوری رات نہ صحیح آدھی رات نہ صحیح او انقص منہ قلیلا، رات کے 4 حصے کر لیں، 3 حصے آپ آرام فرمائیں، 1 حصہ رات کا مجھے قرآن سنائیں۔ تو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا، عظیم معجزہ، سارے معجزات سے بڑا معجزہ وہ ہے قرآن والا معجزہ۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے آگے۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور شان اور رفعت صداقت پر مبنی ہے، قرآن و سنت سے ثابت شدہ، اللہ ہم سب کو وہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔